اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں اس ویک میں، پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے بات کی کہ جب ہم لیڈرشپ پوزیشن میں آتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں یا اپنی ورک پلیس پہ، اپنے کام کی زندگی میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، ہمارے ہینڈی کیپس کیا ہیں، ان کو اوور کم کرنے کی صورت کیا ہوگی۔ تو ہم نے ایک بیسک بات کی تھی، پھر پچھلی نشست میں ہم نے کہا تھا کہ اپنی فزیکل امپروومنٹ یا فزیکل فٹنس، رادر امپروومنٹ تو نہیں لیکن اپنی فزیکل فٹنس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کام اس پہ کرنا چاہیے، اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اپنی اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے، آرگنائز لرننگ اپنی کرنی چاہیے اور اپنے نالج اور سکلز کو مستقل بڑھاتے رہنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہے ایموشنل جو کمپوننٹ ہے اس کا، لیڈرشپ کا، یہ چونکہ بہت ہی یہ بھی امپورٹنٹ ہے، بلکہ شاید کچھ چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں، تو اس لیے ہم اس کی بات سپریٹلی کر رہے ہیں اور آج یہ ٹاپک ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایموشنل کمپوننٹ کی امپورٹنس، لیٹس گو بیک ٹو ڈینیل گولمین، تھینکس ٹو ہم کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا اس نے ورڈ کوائن کیا، اس کانسیپٹ کو اس نے ہمیں بتایا، اور وہ کانسیپٹ پھر اتنا پاپولر ہوا کہ اب ہر شخص ای کیو کی بات کرتا ہے۔ پہلے صرف آئی کیو کی بات ہوتی تھی کہ آپ کی ذہانت کتنی ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ کیا ہے آپ کا۔ اب ایموشنل کوشنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی ایموشنل جو آپ کی قابلیت ہے وہ کیا ہے بیسکلی۔ وہ آپ جب چاہیں، ڈینیل گولمین نے بڑی تفصیل میں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان سب پہ روشنی ڈالی ہے۔ میں چونکہ دس از ناٹ اے ٹاک اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس، اس لیے میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ضرور پڑھیے اس کو جا کے۔ ایموشنل انٹیلیجنس از اے ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ، انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن اس کی امپورٹنس بہت ہے، کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ ہم بات کر رہے ہیں لیڈرشپ پوزیشن میں ایموشنل کمپوننٹ کی۔ کچھ آپ سچویشن سیناریوز دیکھ لیجئے نا بلڈ کر کے۔ لیٹ سے ایک مینیجر ہے اور اس کے پاس اس کا ایک سبارڈینیٹ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جناب وہ فلاں جگہ پہ جو ہم نے سپلائی دی تھی اس میں یہ مسئلہ نکل آیا، کسٹمر بڑا سخت خفا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو چھوڑوں گا نہیں آپ کو، اور میں تو ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ آپ کی پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے اور آپ تو بڑے ٹھیک ہی لوگ نہیں ہیں، آپ تو بالکل، تو آپ کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب دس از اے سچویشن وچ از ویری ویری اسٹریسفل۔ اب آپ اگر ایموشنلی اگر آپ اس کو اسٹیبل اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے تو آپ اس سے بھی زیادہ اسٹریس میں آ جائیں گے۔ ہو یہ کیا ہو گیا، میرے ایریا میں یہ کیا ہو گیا، واقعہ یہ تو بڑا بحران ہو گیا، کرائسس آ گیا، کیسے اس سے نمٹیں گے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہو کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو پھر مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ بٹ اف یو اسٹے ایموشنلی کام اینڈ اسٹیبل، اور آپ اس سے پوری تفصیل پوچھ لیں اور پھر اسے کہیں کہ چلیں اب کسٹمر سے ملتے ہیں جا کے، پھر اس کی بھی سنیں اسی تحمل کے ساتھ اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکل آئے گا۔ لیکن اگر آپ جا کے اپنے چلیے وہاں تک تو آپ نے برداشت کر لیا، اب آپ پہنچ گئے کسٹمر کے پاس، اس نے آپ کو جو آڑی ٹیڑھی گفتگو سنائی، کچھ ظاہر ہے اس نے سخت سست بھی سنا دی، اب آپ کو بڑا برا لگا، آپ نے موڈ بنا لیا اور اب آپ اس سے لڑنے پہ راضی ہو گئے کہ جی کمال ہے جی، ہم یہ ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، ہم اتنے 50 سال سے کام کر رہے ہیں، آج آپ آ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کو تو پروڈکٹ نہیں بنانی آتی، یہ کیا ہو گیا، فلاں ہے، یوں ہے۔ آپ ہی نے کوئی مسئلہ کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نقصان ضرور ہوگا، یہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں۔ سو یو ہیو ٹو بی ایموشنلی اسٹیبل۔ سو پہلی جو شرط ہے لیڈرشپ کے لیے وہ اسٹیبلٹی کی، کہ یو ہیو ٹو اسٹے کام اینڈ اسٹیبل ان آل سچویشنس۔ آپ اس کو زندگی میں لے آئیے، ٹھیک ہے؟ اب زندگی میں لے آئیے تو 2 میں ایکسٹریم ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں۔ فرض کیجئے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور اس کا انتظام کرنا ہے، اس کا فیونرل ہے، اس کی بیریل ہے، لوگوں نے آنا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام ہے، یہ سارے انتظام ہوں گے۔ سو اگر آپ ایموشنلی اگر آپ اسٹیبل نہیں ہیں تو آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کریں گے، تو کون کرے گا پھر؟ اگر آپ ہی کی ذمہ داری ہے، there's nobody around جو آپ کو اس میں سپورٹ کرے، تو کون کرے گا پھر؟ تو
یہ ایک ایکسٹریم اگزامپل زندگی کی ہے. دوسری کو خوشی کی اگزامپل، آپ کے گھر میں شادی ہے فار ایگزامپل، آپ کے بچے کی شادی ہے یا بچی کی شادی ہے، اور اگر آپ پریشان ہو گئے کہ او ہو یہ تو بڑا جناب بہت ہی ایسا کام ہے کہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا، اور میں تو دل تھام کے بیٹھ گیا ہوں. تو دل تھام کے بیٹھنے سے تو کام نہیں ہوگا، کام تو کام کرنے سے ہی ہوگا. زندگی میں بھی اور جاب میں بھی اگر آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں اور کام ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر بڑا مشکل ہے آپ کی مینجمنٹ چلنا اور آپ کی لیڈرشپ چلنا. تو پہلی جو چیز چاہیے ایموشنلی سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل رکھنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2، لوگوں کے ساتھ ڈیل چونکہ آپ نے مستقل کرنا ہے، اور ہم ہر روز کرتے ہیں، 50 بار کرتے ہیں. ہم اکیلے تو کم ہی ہوتے ہیں نا، ہم تو کسی نہ کسی گروپ میں کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم مستقل انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹریکشنز میں اگر ہمارا ایموشنل کوشنٹ اچھا نہیں ہے، ایموشنل EQ ہمارا اچھا نہیں ہے، تو پھر ہم جلدی کوئی بحث مباحثے میں الجھ جائیں گے، کوئی برا مان جائیں گے، کوئی سخت بات کہہ دیں گے، بات نہیں سنیں گے. ہم اپنے جو مسائل ذاتی ہیں وہ ہمارے سامنے سارا وقت چلتے پھرتے رہیں گے. ہم اس کو کمپیئر کرتے رہیں گے کہیں کہ میں تو یوں تھا، یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا عادت ہی ایسی ہے. آپ یعنی نہ آپ ڈھنگ سے سنیں گے، نہ آپ ڈھنگ سے بات سمجھیں گے، اور نہ آبویسلی آپ ڈھنگ سے ریئیکٹ کریں گے. آپ کی ساری چیزیں بگڑی ہوئی ہوگی. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اپنے آپ کو انٹریکشنز میں ایموشنلی اسٹیبل رکھنا ضروری ہے، جتنی بھی قسم کے انٹریکشنز ہوں. یعنی کرائسس میں اپنے آپ کو مشکل حالات میں اسٹیبل رکھنا ضروری ہے، عام حالات میں اسٹیبل رکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ ایسا کوئی رسپانسبل ریمارک نہ کریں، ایسی کوئی بات آپ مذاق میں بھی نہ کہہ دیں. چونکہ دیکھیے آپ بہرحال سینئر ہیں، لیڈر ہیں، آپ کی مذاق میں کہی بات کا امپیکٹ بھی بڑا عجیب سا ہو سکتا ہے. یو آر ناٹ ایٹ دی سیم پوزیشن، آپ ان کے برابر نہیں ہیں. وہ ٹیم آپس میں لڑکے مذاق کرتے رہیں، یا جو بھی گروپ ہے، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، وہ آپس میں جو مرضی گفتگو کر لیں، وہ سب پیئرز ہیں. لیکن جب کوئی سینئر کسی کو ایسا مذاق کرتا ہے جس سے اس کی سیلف رسپیکٹ کم ہونے کا امکان ہے، تو پھر مناسب بات نہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے جناب. ایک آپ کو ایز اے لیڈر اور کیا ایموشنل کمپوننٹ میں اور کیا چاہیے؟ آپ کو کریج چاہیے، حوصلہ چاہیے. چونکہ دیکھیے زندگی تو آسان نہیں ہے، اکیلے بھی آسان نہیں ہے، اور اگر 2-4 لوگوں کو اٹھا کے چلنا ہے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. وہ چاہے آپ کی فیملی ہے، یا چاہے آپ کی ٹیم ہے، یا چاہے آپ کا بزنس ہے، کچھ بھی ہے، اس کو لے کے چلنا، مختلف چیزوں کو اپنے اوپر لاد کے چلنا آسان نہیں ہے، آبویسلی نہیں ہے نا. اگر آپ نے پیچھے 50 کلو کا بیگیج اٹھایا ہوا ہے تو آپ کی رفتار کیا ہوگی؟ اور اگر آپ آرام سے کھلے ڈلے اکیلے جا رہے ہیں بغیر کسی بوجھ کے تو کیا ہوگی؟ لیکن ہم بوجھ کو ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا بوجھ ہے، یہ ہمارے کام کا بوجھ ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا. ایک حوصلہ چاہیے اس کے لیے، ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے ایک مینٹل حوصلہ، ایموشنل حوصلہ چاہیے. یہ صرف فزیکل فٹنس کی بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ ہیئر ٹو کیپ موونگ. کتنے معاملات آتے ہیں زندگی میں، ہم سب کی زندگیوں میں بیماریاں آتی ہیں، بچوں کی، اپنی فیملی کی، بھائی بہنوں کی، ماں باپ کی، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے گھر میں سے لوگ رخصت ہوتے جاتے ہیں. چونکہ ایک معاملہ ہے، سب کا چل رہا ہے، سبھی کو جانا ہے، تو وہ بھی چلتے رہتے ہیں. وہ بھی بڑے ایموشنل سٹریسز ہیں. ہماری جاب میں بھی ہیں، مارکیٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. آپ کسی ایک بندے پہ بڑا بینک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا بڑا پوٹینشیل ایسٹ ہے، یہ اس کو میں آگے چل کے اس کے ساتھ یہ کروں گا پروجیکٹ، اور یہ کروں گا. اور ون فائن مارننگ وہ کہتے ہیں جی میں تو سعودی عرب جا رہا ہوں، یا مجھے فلاں کمپنی سے آفر آ گئی ہے، انہوں نے مجھے 50% زیادہ تنخواہ دے دی ہے، میں تو جا رہا ہوں. اب آپ کے سارے پروگرام تلپٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ وہ سچویشن ہے، اسٹریسفل ہے نا. تو ایک سرٹن کریج چاہیے آپ کو چیزوں کو فیس کرنے کے لیے، لوگوں کو فیس کرنے کے لیے. چونکہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جو لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. یعنی میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ وہ کسٹمر کے دروازے تک چلے جاتے ہیں، اس سے مل نہیں پاتے، واپس آ جاتے وہیں سے. دے ڈونٹ فائنڈ انف کریج ان دیم سیلوز. اتنا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہوتا کہ جا کے مل بھی لیں اس سے. یعنی انہوں نے اتنی مشقت کر لی کہ وہاں تک پہنچ گئے، وقت لگا کے انتظار بھی کر لیا، لیکن جب ملنے کی باری آئی تو گھبرا کے آ گئے واپس بغیر ملے.
دیز آر ریئل ایونٹس، یہ ریئل لائف ہے یہ. تو ایک کریج چاہیے، کیونکہ اگر لیڈر میں کریج نہیں ہے تو باقی ٹیم میں تو کریج نہیں ہو سکتا، اور اگر ان میں ہے اور لیڈر میں نہیں ہے تو پھر لیڈر کی لیڈری تو ختم ہو جائے گی، پھر ٹیم اس کے سر پہ سوار ہو جائے گی اور بلکہ آزاد ہو جائے گی. وہ کہیں گے یہ بیکار آدمی، ہم نے جو کرنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے جیسے بھی ہمیں کرنا ہے. اس سے آگے چلیے تو جو ایموشنل اسٹیبلٹی میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ٹیمپر کنٹرول کا. چونکہ ہمارا ہر کسی کا ایک اپنا ٹیمپر ہے نا، اور ہم بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں کہ جی میں تو بڑا شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، جی میں فلاں چیز برداشت نہیں کر سکتا، میں جھوٹ سننا برداشت نہیں کر سکتا، فار ایگزامپل میں فلاں چیز برداشت نہیں کر سکتا. واٹ از دس؟ آپ کون ہیں برداشت کرنے والے یا نہ کرنے والے بھائی؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے نا. آپ لوگوں کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کریں یا نہ کریں، چاہے وہ موریلٹی جو مرضی کہتی ہو، چاہے موریلٹی یہی کہتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپ کے سامنے آ کے غلط بیانی کریں گے تو آپ اٹھ کے ان سے لڑنا نہیں شروع کر دیں گے صرف اس وجہ سے کہ خبردار میں نے کہا تھا میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوگا. یو ول اسٹل لسن ٹو دیم اینڈ یو ول انٹرپریٹ اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ ان کو بتا بھی دیں گے، جتا بھی دیں گے، ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر لے بھی آئیں گے تو معاملہ کو سیدھا بھی کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹیمپر ہی لوز کر دیا تو بس پھر کام تو ختم ہو گیا پھر وہاں پہ. تو دیکھیں میں ایسی چیزیں آپ کو مزید 10 بھی گنوا سکتا ہوں، لیکن یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اور اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایگزامپلس دے کے چند دیکھیے جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کو اپنے ایموشنل میک اپ پہ، یہ میں سم اپ کی طرف جا رہا ہوں اب، کہ ایک لیڈر کو اپنے ایموشنل میک اپ پہ بہت توجہ دینی چاہیے. یعنی اس کو اپنی ایموشنل سٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے اپنی، اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کون سی ایموشنل سٹیٹ کس چیز سے ٹریگر ہوتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس میکینزم بھی ہونا چاہیے. تو اس کی اپنی ایموشنز اس کے قابو میں ہونی چاہیے. باٹم لائن یہ، اور ہی شوڈ بی ایبل ٹو ورک ایموشنلی ان این ایموشنلی میچیور وے. میچیورٹی یہی ہوتی ہے نا، معتبری یہی ہوتی ہے کہ ہم سیکھ لیتے ہیں چیزوں کو اور ہم ریئیکٹ نہیں کرتے ہر چیز کے اوپر، بلکہ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. یہی میچیورٹی ہے. سو یہ ایموشنل میچیورٹی انتہائی ضروری ہے لیڈرشپ کے لیے. سو میں پوری بات کا اس تینوں باتوں کا ایک مختصر سے سم اپ کر دیتا ہوں کہ ہم لیڈرشپ پوزیشن میں صرف جاب میں نہیں ہیں، ہم زندگی میں بھی ہیں، اور ہمیں اپنی اپنی جہاں ہم لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں سب سے پہلے اس کو ریکگنائز کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ میری لیڈرشپ پوزیشن ہے جو ابھی ہم نہیں کر رہے. 2، ہمیں لیڈرشپ پوزیشن کو پوری طرح ٹیک اوور کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں اپنی ایک فزیکل کیئر کی ضرورت ہے تاکہ ہم فزیکلی ہینڈل کر سکیں. اس سے زیادہ ہمیں انٹلیکچوئل کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی ایموشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہ اس سے بھی زیادہ سگنیفیکنس کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے کو واضح فرق ہیں. سو ٹرو لیڈر آپ تب بنیں گے اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے کام کی زندگی میں جب آپ انٹلیکچولی ڈیولپڈ ہوں گے اور ایموشنلی میچیور ہوں گے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بڑی معذرت، پھر آپ کچھ اور ہوں گے لیکن آپ اچھے لیڈر نہیں ہوں گے اور آپ ایفیکٹو لیڈر نہیں ہوں گے. آپ کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کرے ہو جائیں ٹیمپریریلی، لیکن آپ لمبا عرصہ سسٹینڈ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ سسٹینڈ کامیابی کے لیے ان ٹریٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.